بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید باب قائم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتاب الطہارات چل رہا ہے، وضو کا باب ہم بیان کر رہے تھے اور اس کے تحت آنے والی احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ بعض حدیثیں ہم نے کسی مصلحت کی بنا پر چھوڑی ہیں جن کے مضامین عوام کے سامنے بیان کرنا یہ مناسب محسوس نہیں ہوا، تو مزید ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من حمل معه الماء لطهوره، اس شخص کا باب کہ جس کے ساتھ پانی کو اٹھایا گیا ہو، لایا گیا ہو تاکہ وہ اس سے طہارت حاصل کر سکیں۔ تو یہ من سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور لڑکا تھا جو آپ کی خدمت کے لیے پانی لے کے جاتے تھے۔ تو اس میں بھی یہی ایک روایت ذکر کی گئی ہے، 151 نمبر حدیث پاک ہے اور اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مضمون تقریباً وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ہم میں سے ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے جاتا اور ہمارے ساتھ پانی کا مشکیزہ ہوا کرتا تھا۔ تو گویا کہ خدمت گزار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو تمام دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ کی کسی بزرگ سے عقیدت ہو، وابستگی ہو، جذباتی اور کوئی شرعی لحاظ سے وابستگی ہو، عقیدت کے لحاظ سے وابستگی ہو، تو اپنے بچوں کو ان کی خدمت کا موقع ضرور دیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ان بزرگ کا دل خوش ہوگا اس سے بھی ان بچوں کے درجات بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے ایک حدیث میں سماعت فرمایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار قضاء حاجت سے واپس تشریف لائے تو میں نے وضو کا پانی رکھ دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رکھا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور سرکار نے پھر ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی بزرگوں کی دعائیں دلوائیں تو اور بچوں میں ایک عاجزی کا مادہ پیدا کریں، کیونکہ خدمت کرنا یہ عاجزی کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو بچوں میں پھر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، بڑوں کا ادب کرنا سیکھتے ہیں اور ان کی خصوصی دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سب چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ کبھی کبھار کوئی اگر ایسے بزرگ آپ کو مل جاتے ہیں، کوئی عالم دین ہیں، کوئی مفتیان کرام میں سے ہیں، کوئی ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں جو علم دین پڑھا رہے ہیں، ان کی خدمت اپنے بچوں کے سپرد کریں تاکہ بچے اس طرح بھی اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ آگے ایک اور روایت ہے جس میں وہ بھی تقریباً مضمون ایسا ہی ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں، باب حمل العنزتی مع الماء فی الاستنجاء، یعنی استنجا کے لیے پانی کے ساتھ نیزے کو اٹھانے کا باب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور ایک اور لڑکا پانی کا مشکیزہ اور نیزہ اٹھا کر لے جاتے، آپ پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو وہی کہ خدمت بچوں نے کی، دوسرا احتیاطاً نیزہ بھی ساتھ لے کے جاتے تھے کہ اس زمانے میں جس کے ذکر کر رہے ہیں گھروں کے اندر بیت الخلاء وغیرہ نہیں بنے تھے تو وہ دور دراز جایا کرتے تھے، جیسے آج بھی گاؤں کے اندر کھیتوں میں یا کہیں پر جاتے ہیں تو شاید وہاں پر بھی گاؤں میں رواج بدلتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس وقت زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا آپ ذرا تصور ذہن میں لائیں تو کیڑے مکوڑے یہ وہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ بچے نیزہ بھی ساتھ لے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس میں انشاءاللہ آ بھی جائے گا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور تشریف لے جاتے کہ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت سے راز پوشیدہ فرمائے ہیں جس پہ انشاءاللہ وقت پہ ہم کلام کریں گے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بچے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، سرکار قریب ہیں، بلکہ آپ بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے
پھر فارغ ہونے کے بعد پھر آپ آتے تشریف لاتے اور آپ وضو وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال بچوں نے آپ کی خدمت کی، اور یہ 2-3 حدیثیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے لگاتار روایت کی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بزرگی کا ایک نظریہ رکھتے تھے کہ بزرگ ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ آج ہمارے نگاہوں میں عموماً دیندار لوگوں کی اتنی وقعت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات دنیاوی منصب رکھے ہوئے شخص کی تعظیم کا حکم تو دے دیتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں میں ایک دیندار آدمی بعض اوقات اتنا عزت والا نہیں ہوتا ہے ہماری نگاہوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو نہیں حکم دیتے کہ ان کو آپ ادب سے ان سے بات کریں، ان سے سلام کریں، بلکہ بعض گھروں میں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حقارت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شروع سے ہی بچوں کے دل سے بھی ان کی وقعت نکل جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے، اور اپنے بچوں کو گویا کہ ان کی آخرت کی بربادی کا اپنے ہاتھوں سے سامان کرنا ہے، کہ جب بچے بدتمیز ہوں گے تو لازم سی بات ہے کہ وہ بزرگوں کا ادب نہیں کریں گے، اور ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارگاہ میں ادب کے بجائے اور دعائیں حاصل کرنے کے بجائے بے ادبی کے مرتکب ہو کر دعائیں ضرر حاصل کر لیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی سنی سنائی باتوں، افواہوں کی وجہ سے یا کسی فرد واحد کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے تمام دینداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہر داڑھی والے کے دشمن ہو جائیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، داڑھی والوں کا حقارت کے ساتھ ذکر کریں، اور اس سے پھر اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوں اور وہ بھی اسی روش پہ چلے، تو یہ سمجھ لیں ان کی آخرت کی بربادی ہے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں آپ دین سے چاہے کتنی نفرت کریں، دینداروں سے نفرت کریں، داڑھی آپ کو بہت بری لگتی ہو، کچھ بھی ہے، لیکن ایک دن آپ کو میدان محشر میں آنا ہوگا، وہاں پہ ہر نبی داڑھی والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا، ہر نبی داڑھی والا ہے، ہر صحابی داڑھی والا ہے۔ اس وقت پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ اب آپ داڑھی سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کو اس سے الرجک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ داڑھی والے کو دیکھ کے آپ نفرت سے چہرہ پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے؟ آپ کو انہی کے پاس جا کر ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں میری بھی سفارش کر دیجئے۔ وہاں پہ نیک دیندار شخص بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بڑے اعلیٰ منصب پر ہوں گے اور لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ دیکھیں، ہر طبقے میں، ہر گروپ میں کچھ لوگ خراب بھی نکل آتے ہیں، یہ کہاں پر نہیں ہوتا؟ ہر خاندان میں، چاہے کتنا اچھا خاندان ہو، چند لوگ گندے بھی نکل آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں، چاہے دینی لے لیں چاہے دنیاوی لے لیں، وہاں پہ کچھ لوگ اپنی بدعملی اور بد کرداری کی وجہ سے ایک غلط تصور قائم کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا فالٹ ہے، یہ ان کی اپنی غلطی ہے، یہ ان کی اپنی مسٹیکس ہیں۔ اس کی وجہ سے پورے گروپ کو، پورے طبقے کو قابل نفرت سمجھنا شروع کر دینا، یہ انتہائی مضحکہ خیز اور بالکل غلط ہے۔ اگر ایک دیندار طبقے میں ایک فرد کے کیے گئے غلط عمل کی بنا پر سب سے نفرت کرنا درست ہو، تو پھر بتائیے کہ کیا دنیا دار طبقے کے اندر کچھ لوگ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ پھر آپ نے دنیا کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے دینداروں سے تو ملنا چھوڑ دیا، اور آپ نے کہا یار ان کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ، تو پھر دنیا داروں کے پاس بھی نہ بیٹھیں۔ آپ یہ جملہ یہاں پر بھی کہیے، ان کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ، کہ انہوں نے آپ کو زیادہ تنگ کیا ہوگا۔ جب آپ دینداروں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو اب ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت ان دنیا والوں کی طرف سے آئی ہوگی، تو پھر دنیا کو بھی چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے ساتھ تو گزارا کرنا ہے، چاہے کیسا بھی ہو۔ دیندار طبقے کو چھوڑ کے انسان سائیڈ میں بیٹھ جاتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل میں نفس و شیطان ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، وہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں اپنی ذہانت سے کام لے رہا ہوں، حقیقتاً ہماری عقل تو کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ اگر وہ عقل کام کرتی تو ہم کبھی بھی دیندار لوگوں کو نہ چھوڑتے۔ کہ اگر دنیا میں بظاہر آپ کو ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا، پہلی بات تو یہ کہ فائدوں کے لیے کسی سے آپ تعلق قائم نہ کریں، اور نقصان کی وجہ سے چھوڑیں نہیں۔ اگر اچھا شخص ہے اور وہ دیندار ہے، پاکیزہ ہے، تو بس اس کے آپ ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اکثر اس کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ فائدہ جہاں ملا وہاں جا کر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ عقیدت نہیں رکھتے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، کہ آپ کو جہاں پروفٹ نظر آیا، جہاں بینیفٹ نظر آئے، آپ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔
تو پھر یہ تو مناسب چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر دینداروں سے تعلق قائم رکھیں گے، دنیا میں اگر فائدہ نہیں بھی ہوا بالفرض، انشاءاللہ آخرت میں بہت ہوگا، اور خصوصاً مرتے وقت۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کے ہم مجلس لوگ تھے جن کے ساتھ وہ اکثر اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کی صورتیں اس کی شکل کے سامنے لائی جاتی، اس کی نگاہوں کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں، اگر آپ دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیطان کو دور کرنا ہے، آدمی کی طبیعت پہ پریشانی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس وقت دیندار لوگوں کا دیکھنا یہ طمانینت کا سبب بنے گا، سکون کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر ہم دینداروں سے نفرت کر کے دور رہے اور ہمارے دوستوں کی فہرست میں چرسی، موالی، شرابی، زانی، بے نمازی، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے اور دین سے نفرت رکھنے والے ہوں گے تو ان کے چہرے سامنے آئیں گے، اور ان کے چہرے یقینی سی بات ہے کلمہ تو یاد نہیں دلوائیں گے، ان کو دیکھ کر کو کلمہ یاد آئے گا، ان کو دیکھ کے کوئی شیطان سے دوری انسان حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اور ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے اچھی صحبت رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی۔ اگلا باب دیکھیں، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کا باب۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب وہ بیت الخلا میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے ستر کو نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تلقین فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اگر آپ سانس لیں گے تو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے ہماری ناک سے جیسے، تو وہ اس میں پانی کے اندر جا کے ٹکرائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ویسے بھی سانس سے جو فضا میں جرثومے ہوتے ہیں وہ جا کے پانی کے اندر شامل ہوں گے پریشر کی وجہ سے، اور بھی کئی نقصانات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہ سانس لینے سے پانی کے درمیان پیتے ہوئے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جب بیت الخلا میں جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے اپنے ستر کو نہ چھوئیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ یہ پاکیزہ کاموں کے لیے ہے، اور اسے کسی ایسے مقام پر لگانا کہ جس مقام پر ہاتھ لگا، جس مقام کو ہم گندا تصور کرتے ہیں اس سے نجاست کا خروج ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الٹا ہاتھ مختص کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب فرمایا ہے۔ تو اس سے ذرا آپ اندازہ کر لیں، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا بہت سی مصلحتوں کی بنا پر، اس لیے کہ غور کیجئے گا اچھی طریقے سے کہ جب شریعت صرف سیدھے ہاتھ کو ایک خراب جگہ پر استعمال کرنا پسند نہیں کرتی، تو پھر اس سے زیادہ جو بڑے بڑے ہم برے کام کرتے ہیں، خراب کام ہیں، غلیظ کام ہیں، جس کو طبیعت بھی ناپسند کرتی ہے، جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے، وہ بدرجہ اولا غیر مناسب ہوں گے۔ اس میں ذرا تھوڑا ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے استنجا، یعنی آپ کی تلقین ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سیدھے ہاتھ کو آلودہ کرنا ہے، اس کو اچھے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص فرما دیا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے ہی یہ تمام کام ہو۔ اور یہاں پہ وہ حدیث موجود نہیں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو اور سیدھے ہاتھ سے دو، اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہمارے ہاں سنت کی مخالفت کرنا اور شریعت کی مخالفت کرنا آج فیشن بن گیا ہے، ہمیں اس میں مزہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون ہو، اپنے آپ کو بہت قابل فخر اور بہت باطنی لحاظ سے بڑا پر اعتماد اور بڑا پرسکون محسوس کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں، بیٹھ کے نہیں پیئیں گے کھائیں گے، کھڑے ہو کر ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے، تو یہ سب غلط طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً مسلمان کہ جو مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت
کرتے ہوئے عزت تلاش کرے گا، بتائیے اس کو عزت مل سکتی ہے؟ اگر کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اپنی دانش میں وہ ان حرکتوں کے ذریعے کوئی مقام پا رہا ہے یا مقام بنا رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. یہ اس کو افسوس کرنا چاہیے اپنی سوچ پر، اس پست ذہنی پر، کہ اس قسم کی حرکتیں اللہ کو پسند نہیں، اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں. بظاہر بہت چھوٹی سی چیز ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا لینا، کھانا پینا، بظاہر بہت ہی بظاہر چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہرحال اس کی بڑی وقعت ہے، بڑی ویلیو ہے. اس لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے اچھا کام کریں، اور جو ایسے کام جو کراہت والے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کرنے چاہیے. 19واں باب یہی قائم کیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت اپنے ستر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے ستر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے. مضامین تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن بات تقریباً وہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان تین امور میں احتیاط کرنی چاہیے. اگلا باب قائم کیا ہے باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر کے ساتھ استنجا کرنے کا باب. دیکھیں پہلے اس کو سمجھ لیں کہ پہلے دور میں پانی کی چونکہ بہت زیادہ قلت تھی تو مٹی کے ڈھیلے استنجے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور اس سے خشک کیا جاتا تھا، سفر کے دوران استعمال کرتے تھے. تو اس لیے اس دور میں یہ استنجا ڈھیلے وغیرہ استعمال ہوتے رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی ان مسائل کو ذہن میں رکھ لے تو یہ فائدہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے بہت سے ہمارے دوست ہیں بزنس کرتے ہیں، وہ چائنا جاتے ہیں، وہاں پہ استنجا خانوں میں پانی نہیں ہے، تو اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کریں کیا، پیشاب وغیرہ کی آپ کیسے سکھائیں، کیا کریں. تو یہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے یہ پھر اس کے یعنی ڈھیلے کے قائم مقام ہے. اسی طرح کپڑے کی قطرنیں جو ہیں یہ بھی ڈھیلے کے قائم مقام ہوتی ہیں. خصوصاً ہماری پاکستان کی ٹرینز جو ہیں یہ بھی بعض اوقات وہی سابقہ دور میں لے جاتی ہیں ہمیں، بہت پرانے دور میں، کہ جہاں پر پانی ناپید اور وہاں پہ آدمی استنجا خانے میں داخل ہو گیا تو بس پھنس گیا، کہ وہ ٹوٹی جب کھولتے ہیں تو ہوائیں نکلتی ہیں، پانی ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا نکما پن ہے. صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں بنیادی سہولتیں تک نہیں ہوتی ہیں بعض پر ٹرینز میں، اس میں پھر یہ مٹی کے ڈھیلے وغیرہ آپ کون اٹھا کے چلے اتنے بڑے بڑے ڈھیلے، تو اس میں پھر قطرنیں اور اس قسم کے ٹیشو پیپر بہت فائدہ دیتے ہیں. کاغذ سے استنجا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس پہ میں کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.